حجاب، نقاب اور سکارف کے حوالے سے اپنا موقف بیان کر دیجئے۔ ہم اپنی بچیوں کو یہاں رہتے ہوئے آسٹریلیا میں کس طریقے سے مانوس کر سکتے ہیں کہ وہ سکارف لیں؟ پہلے تو ان کو یہ بہت اچھی طرح بتا دیجئے کہ ان کا دین ان سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ وہ میں نے اپنی کتابوں میں بیان کر دی ہے، اب دسیوں جگہ اس پہ بڑی وضاحت سے گفتگو کر دی ہے۔ یہاں ظاہر ہے کہ ایک بڑی نشست میں آپ مختصر گفتگو کر سکتے ہیں، پورے دلائل کو بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن گھنٹوں کی گفتگویں موجود ہیں، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ جب انہیں آپس میں ملنا ہو، گلی میں، بازار میں، دفتر میں، باہر، گھروں میں، تو وہ چند چیزوں کا، میں ان کو آداب کہتا ہوں، ایٹیکیٹس کہتا ہوں، ان کا خیال رکھیں۔ ایک یہ کہ اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کریں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ نگاہیں تاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے، ان کے اندر پستی رہنی چاہیے۔ نگاہوں میں پستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نیچے دیکھیں اور ٹھوکر کھا کے گر جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ کے اندر وہ چیز ہو جو ایک حیادار انسان کے، ایک شریف انسان کی نگاہ میں ہونی چاہیے۔ دوسری بات، اور یہ عورتوں کو بھی کہا ہے، مردوں کو بھی کہا ہے، دونوں کو کہا ہے، دوسری بات یہ کہی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ بدکاری کو چونکہ ہمارے دین میں بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ یہ کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے، یہ خاندان کے ادارے کو تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان ہے، ہم سب انسان ہیں، ہماری حفاظت کے لیے شادی کا ادارہ بنایا ہے، اور پھر پابندی لگا دی ہے کہ بیویوں کے سوا کسی کے ساتھ جنسی تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو اس دائرے سے باہر کسی حال میں بھی شرمگاہوں کو دوسروں کے ساتھ کوئی میلان نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ کہا ہے کہ مرد بھی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عورتیں بھی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی نہ بدکاری کا کوئی میلان ہو، نہ ان کا افشاء، ان کو ظاہر کرنے کا کوئی جذبہ ہو، بلکہ زیادہ سے زیادہ ڈھانپ کر رکھنے کا جذبہ ان کے اندر ہونا چاہیے۔ گویا مہذب لباس، باکرینہ لباس، اور ہر حال میں بدکاری سے بچنے کی کوشش، مردوں کو بھی کہا ہے، عورتوں کو بھی کہا ہے۔ تیسری چیز صرف عورتوں کو کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ چونکہ عام حالات میں تو جیسے رہتی ہیں گھر میں، باہر، دفتر میں، لیکن کبھی کبھار وہ زینت کرتی ہیں بہت زیادہ، یعنی زیورات پہنتی ہیں، آرائش کرتی ہیں، زیبائش کرتی ہیں۔ تو اگر انہوں نے زینت کی ہوئی ہو، آرائش کی ہوئی ہو، زیبائش کی ہوئی ہو، تو پھر ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھیں۔ یہ تین باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں، ان کے سوا نہ کوئی حجاب ہے، نہ کوئی نقاب ہے، کوئی چیز نہیں۔ قرآن خالی ہے ان چیزوں سے، تمام احادیث بھی خالی ہیں۔